اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد۔ رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور کی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے۔ ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر، اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ۔ پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں۔ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا ہے، نفرت کا فروغ۔ ایک تو کافر ہے، منافق ہے، وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے۔ ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے، اندر سے یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ کھول لیں کوئی چینل، لڑائی ہی لڑائی ہے، فساد ہی فساد ہے، بحث ہی بحث ہے۔ یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں، وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم نے چیزوں کو الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بیچارے۔ حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، جو اہل حق ہیں وہ احقاق حق کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے، اہل حق بھی اگر الجھ جائیں گے، اگر وہ بھی اتنا الجھ جائیں گے، اتنی آزمائش ہو جائے گی، تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا؟ کوئی معاذ اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہماری محبتوں کی بنیاد مدینے والے رسول ہیں۔ ہم نے حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری اولاد ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آپ ذرا اس محبت کا فروغ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے۔ فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور مالک جو ان سے محبت کرے نا تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ محبت کو فروغ دیں، محبت کی بات کریں، پیار کو لے کے چلیں۔ میں نا کبھی کبھی کڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے نا اپنے ملک میں فضا پیدا کر لی ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بندہ بھی غلط ہے۔ میرے آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ شاید ہم چوروں کے ملک میں پیدا ہو گئے، شاید یہاں ڈاکو بستے ہیں، شاید یہاں راہزن ہیں۔ اور میڈیا کے دوستو، ایک غلط خبر آتی ہے تو اسے اتنا عروج دیتے ہو، اتنا فروغ دیتے ہو، اتنا آگے لے کے جاتے ہو، اور جو روز اذانیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو روز مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو رمضان میں ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو افطاری کے لیے لوگ سڑکوں پہ منتیں کر رہے ہیں، روزہ میرے ساتھ کھول لو، میرے گھر میں افطار کرو، اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو بھائی بھائی کے کام آ رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نفرت کو فروغ دیا۔ آنے والی نسل سمجھنے لگی کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے بیچ بستے ہیں، یہ وطن شاید چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے۔ نا، یہ تو درویشوں کا وطن ہے، یہ تو فقیروں کا وطن ہے، یہ تو اللہ والوں کا وطن ہے۔ اور بھائی اس وطن میں تو وہ لوگ بستے ہیں کہ بات کسی کی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے، رو میرا باپ پڑتا ہے، دکھ کسی کی بیٹی کو پہنچتا ہے، نیند میری ماں کو نہیں آتی۔ یہ تو وہ وطن ہے جو دکھ بانٹتا ہے۔ یہ تو کوئی ایک آدمی آ کے رو دیتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور وہ ٹی وی پہ رو دیتا ہے، ٹی وی پہ رو دیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی۔ تو لوگ گھروں میں بیٹھے رو دیتے ہیں،
آپ میری بات کو سمجھ لیں دوستو، یہ تو بڑے نرم لوگ، بڑے پیار والے. آپ نے ڈاکوؤں کو ضرور دیکھنا ہے، آپ نے دھوکے باز لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ جنہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لینا. میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ محنت کی، جدوجہد کی، کوشش کی. یہ اسٹیج پہ بیٹھتے میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے، لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں. ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے. لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل. نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواں نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتہ ہے. وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ. آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے. میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو. چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں. بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے. اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار. بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار، کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں. ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار. کبھی ویسے ہی چل نکلنا، ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں. پیار بن. اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
ہم سنی بھی نہ تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں. نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گیا. اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں, ہمارا وہ رنگ ہی نہیں, وہ کیفیت ہی نہیں, نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ, اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو, حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو, میلاد کی بات بھی سنا کرو. اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو. جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے. نبی پاک کے حسن کا, جمال کا, اخلاق کا, کردار کا, ہنسنے کا, بولنے کا, بات کرنے کا, بانٹنے کا, سخاوت کا, عطا کا, کرم کا, جمال کا, فیض کا, غلاموں سے پیار کرنے کا, کسی کو نوازنے کا. میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو, یہ لوگوں کو سنایا کرو, لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے, جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے, جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی, جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے. لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا, اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی, جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے, جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا. اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو, کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے. ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا, سیاستہ میں حدیث ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا, میں نے تو بیچے نہیں. کی آخی دیا جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل. اس نے کہا کون سا گھوڑا, حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا, میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے, اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ گیا, اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے, کہنے لگے سونے میں گواہی دیتا ہوں, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی, تو تے تھا ہی نہیں. گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی. چلتے چلتے کہا جناب ابو خزیمہ ٹھہر گئے, حضور بھی رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا, میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا ہے, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں, اتنی
بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں، آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سونے میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان۔ اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے 2 بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی 2 کے برابر، ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، اور مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ تو ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا، رسول کریم کی زیارت ہوئی۔ جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، انہیں مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے۔ فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی۔ عرش ہے